آل محمد کما صلی مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشرب فی آنیۃ الذہب والفضہ وان نأکل فیہا وعن لبس الحریر والدیباج وان نجلس علیہ رواہ البخاری عن عمر رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لبس الحریر الا موضع اصبعین او ثلاث او اربع رواہ مسلم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ ہم سونے چاندی کے برتنوں میں پئیں یا کھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریشم اور دیباج کے پہننے سے منع فرمایا، اور اس بات سے منع فرمایا کہ ہم ریشم کے بنے ہوئے بستر پر بیٹھیں۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع فرمایا سوائے 2 یا 3 یا 4 انگلی کے برابر، یعنی کپڑے میں اگر کسی میں ریشم لگا ہوا ہو تو اس کا استثناء ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی۔ کتاب اللباس شروع ہو چکی ہے، لباس سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ تو پہلی حدیث مبارکہ کو بیان کر کے جو باب سے متعلق مسئلہ ہے وہ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع فرمایا۔ دیباج ایسے کپڑے کو کہتے ہیں جس کا تانا بانا دونوں ہی ریشم سے ہی بنا ہو، خالص ریشم سے بنا ہوا کپڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور یہ ممانعت جیسا کہ دیگر احادیث سے ہمارے سامنے صراحت ہے کہ مردوں کے لیے، خواتین کے لیے ریشم پہننا جائز ہے۔ دوسری بات صحابہ نے بیان فرمائی کہ آپ نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ ہم ریشم کے بنے ہوئے بستر پر یا چادر پر بیٹھیں، یعنی اس پر بیٹھنا بھی جائز نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع فرمایا۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس دنیا کے اندر جب بھیجا ہے تو ان کی زندگی بامقصد ہے، بے مقصد نہیں، اور ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ انسان آخرت کو یاد رکھے اور اس دنیا سے جانے کو اپنی منزل بنائے، نہ کہ اس دنیا کی ہی ہر چیز کو اپنا مقصود بنا کر تمام تر وسائل اس پر خرچ کر دے۔ تو سونے چاندی کے برتن اور اسی طرح بہت زیادہ ریشم اور اس سے زیادہ قیمتی قسم کی جو کپڑے ہیں ان کا استعمال اور زیب و زینت میں ایک حد سے تجاوز کر جانا، یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو توفیق بھی دے رکھی ہے کہ اس کے پاس زیادہ مال ہے تو اس کو خیر کے کاموں پر خرچ کرے، وگرنہ کھانا کھانا جو مقصود ہے وہ عام جو ہے برتنوں میں بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس حد تک تکلف میں پڑ جانا کہ سونے چاندی کے برتن بندہ استعمال کرنے شروع ہو جائے اور لباس میں بے شاشہ لباس فخر استعمال کرنا شروع ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر کا لباس پہننے سے منع فرمایا۔ فخر کا لباس ہوتا ہے کہ ایسا لباس جس کی وجہ سے وہ تمام لوگوں سے ممتاز نظر آئے اور ہٹ کر عام روٹین سے بالکل بہت ہی لیوش قسم کا، اور جس کے اندر اسراف کے بہت سارے پہلو ہوں، یا ایسا کوئی لباس جس کی وجہ سے اس کا منصب کا بہت زیادہ اظہار ہوتا ہو، اس قسم کے لباس اللہ کے رسول نے پسند نہیں فرمائے۔ وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون لائق تھا کہ آپ منفرد لباس پہنتے، ایسا لباس پہنتے کہ جو دنیا میں دوسروں کو علیحدہ سے نظر آتا۔ ہاں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وفود کا سلسلہ شروع ہوا، فتح مکہ ہو گیا اور مدینہ کی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے وفود سے ملتے، تو ایسے میں آپ کے لیے 2 حلے تیار کروائے گئے۔ تو وہ حلے ایسے تھے جو عام لوگ بھی پہنتے تھے، یہ نہیں کہ بالکل ہی ایسے تھے کہ جس کا عام کسی بندے کے تصور میں پہننا ہی نہیں تھا،
یعنی عام مسلمانوں کے لیے جو ان میں مناسب متمول مسلمان تھے ان کے لیے ان کو خریدنا کوئی ناممکن نہیں تھا. تو اس لیے ایسا لباس ہونا چاہیے جو بے تحاشا اسراف والا نہ ہو. اور اسی کے ضمن میں ریشم اپنے اندر ایک خاص قسم کی چمک رکھتا ہے اور ایک خاص قسم کی جو اس کے اندر ملائم پن ہے وہ ہے جو مردوں سے مطابقت نہیں رکھتا. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بائی ڈیفالٹ ایسے انداز میں پیدا فرمایا ہے کہ ان کی مماثلت خواتین سے زیادہ ہے، مردوں کے ساتھ نہیں. تو ریشم بھی ایسی ہی چیز قیمتی بھی ہے، لیکن اس قدر بھی قیمتی نہیں کہ سونے چاندی کے برابر ہو جائے. لیکن اس کی جو حکمت ہے وہ یہ کہ اس کی مماثلت خواتین کی طرف زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ خواتین کو پہننے میں اس پہ کوئی پابندی نہیں کہ خاتون نے اگر ریشم کا لباس پہنا ہو تو اس کی نزاکت اور اس کی خواتین کی جو اپنی خلقی ایک اللہ رب العزت نے ان کے اندر جو زیور کا اور کپڑے کا شوق رکھا ہے وہ اس سے مطابقت رکھتا ہے، مرد کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کسی مرد کو دیکھیں کہ اس نے خالص ریشمی قسم کی کوئی شرٹ پہنی ہو یا قمیض پہنی ہو تو وہ اس پر جچتی نہیں ہے، اس کے اندر کچھ مردانہ پن کم نظر آتا ہے، کچھ وہ زنخا سا لگتا ہے. کیوں؟ کہ اس کی مطابقت نہیں مرد کے ساتھ. تو اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں کہ جس خلقت پر اللہ رب العزت نے مرد اور خاتون کو پیدا کیا ہے وہ ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کریں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں. تو لباس میں بھی اور انداز و اطوار میں بھی مردوں کو اللہ رب العزت نے ایک خلقت پر پیدا کیا اور خواتین کو ایک خلقت پر پیدا کیا. اب یہ بات ذہن میں رکھیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے یا فلاں ہے، ایسے ہے ویسے ہے. اللہ رب العزت نے جو مردوں کو ایک درجہ عورتوں کے اوپر دیا ہے اس کی وجوہات بھی قرآن میں بیان کر دی. وہ وجوہات خلقت کی بنا پر نہیں ہے کہ اس کے پاس طاقت زیادہ ہے، اس کے پاس ذرا جسمانی کمزوری ہے، یا خاتون کہے کہ جی میرے پاس ناز نخرہ اور حسن زیادہ ہے تو میں مرد کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوں. یہ نہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انتظامی طور پر اللہ نے مرد کو قوام بنایا، اور اس لیے کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو جو ہے نا نان نفقہ دیتے ہیں. تو ظاہر بات ہے انتظام و انصرام چلانے کے لیے کسی ایک بڑے کا ہونا ضروری ہے، دنیا کے اندر بھی، ملک کے اندر بھی، اور خاندانوں میں بھی، قبیلوں میں بھی اور گھرانوں میں بھی. تو وہ اللہ رب العزت نے مرد کو ایک درجہ دیا ہے، وگرنہ جس خلقت پر اللہ نے مرد کو پیدا کیا ہے وہ اس کی ہے، جس خلقت پر اللہ نے عورت کو پیدا کیا ہے وہ اس کی ہے. اس لیے اس میں جو آج کے دور میں خاص طور پہ یہ شروع ہو گیا کہ ایک دوسرے کی مشابہت رکھنا، اور اب تو باقاعدہ ٹرمینالوجی آ گئی ہے جی یہ کیا ہے، یہ ٹرانسجنڈر ہے. ٹرانسجنڈر کون ہوتا ہے؟ وہ خواجہ سرا نہیں ہوتا. یعنی کچھ لوگ تو ہیں جو بائی ڈیفالٹ جسمانی طور پر مردوں اور خواتین دونوں جیسا جو ہے نا کچھ صفات رکھتے، کچھ صفات مردوں والی ہیں، کچھ صفات عورتوں والی ہیں، تو وہ خواجہ سرا. ٹرانسجنڈر کون ہے؟ جو مکمل مرد ہے یا مکمل عورت ہے، صرف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اندر سے عورت ہوں، یا کوئی عورت ہے اور کہتی ہے نہیں مجھے لگتا ہے کہ میں مرد ہوں. تو آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں کچھ خواتین ہیں جو کہتی ہیں ہم ٹام بوائے ہیں. ہم کیا ہیں جی؟ ہم اپنا آپ نا مردانہ فیل ہوتا ہے، اور وہ مردوں جیسا لباس پہنیں گی، ان جیسا گیٹ اپ بنائیں گی، بال بھی ویسے ہی کٹائیں گی، اور ادھر ادھر جو ہے وہ موٹر سائیکلیں چلا کر بڑا سمجھتی ہیں کہ جی ہم نے بڑی آزادی فیل کر لی اور یہ کہ ہم بڑے جو ہے نا دنیا میں ماڈرن ہو گئے. انسان کو اللہ رب العزت کے دین اور احکامات کے مقابلے میں اتنے سستے سودے نہیں کرنے چاہیے کہ ایک موٹر سائیکل چلانے کے پیچھے بندہ سمجھے کہ میں نے بڑی دنیا میں کامیابی کر لی. تو یہ بے وقوفی والی بات ہے، شیطان کی طرف سے وسوسے جو آ کر وہ انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے. ایسے ہی مردوں کے دماغ میں آ کر بھی ایسے وسوسے ڈالے، تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اب رہی بات بستر کے اوپر بیٹھنے کی، تو یہ بھی اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ آپ ریشمی قسم کے بستر بنا کے چمکا کے رکھتے رہیں اور اسی کی جانب ساری توجہ ہو جائے. یہ نہیں، صاف ستھرا نظام ہو، صفائی، طہارت، پاکیزگی اسلام کا مزاج ہے، لیکن اس میں بے تحاشا تکلف یہ اسلام کا مزاج نہیں. اور پھر ہمارے ہاں اب ایک اور بھی عجیب سا رواج ہے جی، گھر کے اندر بے تحاشا بستر بنا کے رکھے ہوئے. اور دیہاتوں میں تو اب بھی چلتا ہے جی کہ بچی رخصت ہو کے جا رہی ہے اس کو 100 بستر دیے ہیں جی ساتھ. کس لیے دیے؟ وہ ساری زندگی پڑے رہتے ہیں، پیٹیوں میں پڑے رہتے ہیں. کس بنا پر؟ یہ سب
فضول کام. ضرورت کی چیز ہو اور اگر اللہ رب العزت نہیں دے تو جو آپ نے استعمال کر لی اچھی کنڈیشن میں بھی آپ اس کو صدقہ کریں, آپ دوسرے کسی کو دیں, اللہ اور دے گا انشاءاللہ العزیز. لئن شکرتم لازیدنکم. ہمیں بسا اوقات یہ مغالطہ لگ جاتا ہے کہ جو چیز میرے پاس اب آئی ہے یہ آئندہ نہیں آنی, آئندہ نہیں آنی, اس لیے ہم ایک عجیب قسم کی کنجوسی کا شکار رہتے ہیں. ڈنر سیٹ خرید لیا, الماری میں پڑا رہے گا, استعمال نہیں کرنا. بستر موجود ہے, نئے استعمال نہیں کر رہے جی, پرانے ہو جائیں گے. گاڑی خرید لی, اس میں سے پلاسٹک نہیں اتارنا, سیٹوں پہ سے جی گھس جائے. کیا مزاج ہے. ہم اپنی پاس موجود چیز کو بھی استعمال کرنے کے لیے دل میں وسعت نہیں پیدا کرتے اور اس قدر بخل سے کام لیتے ہیں. ہم نے آگے زندگی میں کیا کرنا, تو اس لیے وسعت پیدا کریں اپنے اندر. تو اللہ رب العزت کی طرف سے شریعت جو دی گئی اس کا مزاج یہ نہیں ہے کہ لیوش قسم کے بستر بنا بنا کے اور اس کے اوپر گوٹے کنارے اور یہ تو وہ لمبا چوڑا کام. اور اب تو ہم تو بہت ہی ایک حد پار کر گئے. ہمارے گھروں کے ڈیزائن بھی اور ہمارے رہنے کے سٹائل بھی اور ہمارے تو واش روموں کے اوپر جتنا خرچہ ہے, سچ بات یہ ہے کہ پتہ نہیں اللہ رب العزت کی ہاں کیا جسٹیفیکیشن دینی, کیا جسٹیفیکیشن دینی. بہت مشکل کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھنڈا پانی پی کر کہا تھا کہ تمہیں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر اس دن تم سے نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس لیے چیز صاف ستھری ہو, اچھی ہو, لیکن بے تحاشا اسراف والی نہ ہو, یہ ذہن میں رہنا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ریشم کے بستروں کے اوپر بیٹھنے سے بھی صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں منع فرمایا. اب اس میں علماء کہتے ہیں کیا عورتوں کے لیے بھی ریشم کے بستر پر بیٹھنا منع ہے یا ان کے لیے استثناء ہے؟ تو جو علماء ظاہر الحدیث پر گئے وہ کہتے ہیں استثناء بیان نہیں ہوا. اس لیے عورتوں کے لیے لباس پہننے میں تو استثناء بیان ہوا ہے لیکن بستر کا استثناء بیان نہیں ہوا. اس لیے عورتوں کے لیے بھی ریشم کا بستر جائز نہیں ہے. اور خاص طور پہ گھروں کے اندر شادی شدہ مرد خواتین, یہ کیسے ہوگا کہ خاتون تو ریشم کے بستر پہ لیٹے گی اور مرد نہیں لیٹے گا؟ تو زیادہ درست بات یہی معلوم ہوتی کہ بستر کے معاملے میں یہ حکم دونوں کے لیے. اور بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ نہیں, چونکہ ریشم عورتوں کے لیے حلال ہے اس لیے بستر کے معاملے میں بھی یہ استثناء ان کو بھی حاصل ہے. لیکن ان کا یہ جو موقف ہے یہ قیاس پر مبنی ہے, نص پر مبنی نہیں. تو نص پر مبنی زیادہ درست بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ استثناء خواتین کے لیے بیان نہیں فرمایا, اس لیے ان کو بھی ان ریشمی بستروں سے بچنا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. دوسری جو حدیث ہم نے پڑھی اس میں یہ بات بیان ہوئی کہ اگر کسی کپڑے میں 1 انگلی 2 انگلی یا 3-4 انگلیوں کے برابر کی جگہ پر ریشم لگا ہوا, جیسے بسا اوقات کپڑا خراب ہو جاتا ہے کوئی, اس کے اندر ایسے جو ہے پیبند لگا دیا گیا, یا کسی ڈیزائن کے طور پر چھوٹی سی جگہ پہ کوئی جو ہے وہ کڑھائی ریشمی ہو گئی یا اس طرح کچھ ہو گیا, تو اتنی سی جگہ جو چھوٹی ہے وہ اس کی اجازت. لیکن پورا لباس ہی اس طرح ہو یا زیادہ تر لباس خالص ریشم کا بنا ہوا اور اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت مکس ہے, اس کی اجازت نہیں. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب.